بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایڈن سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کے حوالے سے۔ ڈاکٹر امجد کے جو والد تھے وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ ڈاکٹر امجد کے جو داماد تھے سردار محمد چودھری، یہ آئی جی تھے۔ جو ڈاکٹر امجد پر اللہ تعالیٰ نے دولت کی بارش کی اور وہ اس بارش میں بھیگتا ہوا کیچڑ میں چلا گیا۔ ایڈن سوسائٹی کے 13,000 لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، فرضی پلاٹوں کی مد میں فرضی پلاٹ بیچ کے تقریباً 25 ارب روپے اکٹھا کیا۔ عوام کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، عوام نے احتجاج شروع کر دیا۔ تب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے۔ افتخار محمد چودھری نے سو موٹو ایکشن لے لیا ایڈن سوسائٹی پہ، ڈاکٹر امجد پہ۔ ڈاکٹر امجد کا کیس چل پڑا۔ ایک لاہور کے وکیل نے افتخار محمد چودھری کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروا دی ڈاکٹر امجد صاحب کی، جو کہ چلتی چلتی بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی۔ ڈاکٹر امجد کا بیٹا مرتضیٰ امجد کی شادی افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان سابقہ ان کی بیٹی افرا افتخار کے ساتھ ہوئی۔ یہ کیس ایک رشتہ داری میں بدل گیا، جس میں چیف جسٹس افتخار صاحب نے اس کو ریلیف بھی دیا۔ ریلیف دینے کے بعد یہ یہاں سے باہر شفٹ ہو گیا، اس کی فیملی بھی باہر شفٹ ہو گئی۔ ایٹ لاسٹ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ ڈاکٹر امجد صاحب ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری ٹریٹمنٹ کرائی، فارنر میں بھی کرائی، پاکستان میں بھی کرائی۔ ایٹ لاسٹ وہ لاہور میں بالکل تنہا رہ گئے، کیونکہ ان کی اولاد، فیملی ساری باہر شفٹ تھی۔ جو 25 ارب روپیہ انہوں نے فراڈ کی مد میں اکٹھا کیا تھا، وہ اولاد کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ وہ اولاد اس پہ عیاشی کر رہی تھی، باہر رہ رہی تھی، اور یہ یہاں پہ اکیلا اس بیماری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ بیماری کے ساتھ لڑتا لڑتا ایٹ لاسٹ 23 اگست 2021 کو وفات پا گیا۔ جب ڈاکٹر امجد نے وفات پائی، وفات پانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا تھا، یہ 13,000 لوگ ہیں تقریباً، تو وہ کتبے لے کے اس کے گھر کے باہر آ گئے اسی دن جس دن اس کی فوتگی ہوئی، کہ ہمارے پیسے واپس کیے جائیں ورنہ ہم اس کو دفنانے نہیں دیں گے۔ پولیس کی نفری وہاں پہ لگا دی۔ بڑی مشکل سے احتجاجیوں کو روک کے بڑی مشکل سے جنازہ کروایا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جس نے 25 ارب روپے اپنی اولاد کے لیے اکٹھے کیے، اس کا لوگوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھنے دیا۔ بڑی مشکل سے پولیس کی انوالومنٹ کے بعد جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ ہو گیا۔ اب صورتحال تھی دفنانے کی، تو لوگ ہرڈل ڈال رہے تھے، یہ دفنانے نہیں دے رہے تھے اس کی باڈی کو۔ اس پہ بھی پولیس نے ایکشن لیا، پولیس کی وجہ سے اس کو دفنا دیا گیا۔ اب ہر روز لوگوں نے قبر پہ جانا شروع کر دیا کہ اٹھو، آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، ہمارے بچوں کا رزق آپ نے چھینا، ہماری محنت کی، ہماری حق حلال کی کمائی آپ نے فراڈ کی ہے، اٹھو ہمارے پیسے دو۔ تو لوگوں نے قبر پہ جانا شروع کر دیا۔ اب وہاں پہ صورتحال سنگین ہوتی گئی، اور ایٹ لاسٹ وہاں پہ سیکیورٹی لگانی پڑی۔ جن بچوں کے لیے اس نے یہ فراڈ کیا تھا، وہ بچے فارنر سے اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ وہ لاوارث ہو کے یہاں پہ مرا، لاوارث ہو کے اس کی تدفین کی گئی۔
وہ بھی بڑی مشکل سے پولیس کی انوالومنٹ کے بعد اس کی تدفین کی گئی. لوگ اس کی تدفین ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جو پیسے کو ہی جینا مرنا سمجھ لیتے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر امجد صاحب جس نے 13,000 لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے 25 ارب روپے اکٹھا کیا، اس اولاد کے لیے جس نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا کہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے. یہ عبرتناک واقعہ دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب وہ رسوا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا پہ بھی رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں تو جو ہونا ہے ان کے ساتھ وہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ کس قدر عبرتناک انجام تھا ڈاکٹر امجد کا کہ جس اولاد کے لیے اس نے ساری کمائی کی، دولت اکٹھی کی، اس اولاد نے اس کے جنازے میں بھی شامل ہونا گوارا نہیں کیا. جب انسان ہوس کے کیچڑ میں گرتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو چونٹیاں مال اکٹھا کرتی ہیں وہ ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں. یہی انجام ڈاکٹر امجد کا ہوا. ڈاکٹر امجد کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، لیکن جو یہ یہاں پہ دنیا پہ یہ انجام بھگت کے گیا ہے، ساری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ اتنی دولت اکٹھی کرنے کے باوجود اس کا انجام کس قدر بھیانک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر بانٹنے کی توفیق دے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.